ہم لوگ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم زندگی گزارنے آئے ہیں، اور جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا۔ آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں، پورے یورپ کا حال بلا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، یو ایس کے اپنے برے حالات ہیں، تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں، کہیں اچھے حالات نہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب، طرح طرح کی پریشانیاں، روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ بیمار، کوئی مسئلہ۔ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو 2000 قیدیوں کی جیل ہے، 6000 قیدی موجود تھے، اور جب اللہ ناراض ہوتے کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑھا دیتے۔ جس اسپتال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے، 3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں ہے مریض دیکھنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ انا جعلنا مع الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ بڑا عجیب ٹیسٹ ہے، آپ کو بتاؤں۔ ٹائم ہمارا شارٹ ہے، ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ کھانا وانا ابھی ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی ہونا ہے نا، پھر تو بات کر سکتے ہیں، ورنہ نیند بہت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان، میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روی نے بھی دیکھی ہوگی شاید، تو ماشاءاللہ سب یہ سپر سٹارز ہیں۔ میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایکٹرز کو، سنگرز کو، بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں۔ میں نے باہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی، برٹش پولیس سے، امریکن آرمی، سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی میں آسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا، تو میں نے کہا بھی میں آئی وانٹ ٹو کمزریٹ شین وان کی ڈیتھ پہ، تو اس نے ہاں دیکھو چلا گیا۔ تو ساروں کو دیکھا، آپ دیکھو نا، شین وان کرکٹنگ ورلڈ میں 5 ٹاپ کھلاڑیوں میں تھا، بیچارے کا اینڈ کس طرح ہوا نا، اٹھ ہی نہیں پایا بیچارہ، اور کیا حالات تھے مجھے پتا ہے۔ تو میں ایک بڑی دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سمجھائی جو قرآن میں ہے۔ انسان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے سر میں دی ہے نا، ایک عقل، ایک آنکھ اور کان۔ عقل، آنکھ اور اچھا، انسان کی سر کی عقل بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے۔ کسی بکری کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکی ہو، کسی شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکا ہو، لیکن پڑھا لکھا سمجھدار دیندار انسان شوگر کا مریض ہو، افطاری میں سارے گلاب جامن کھا جائے گا، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا نا۔ انسان یہاں سے ناقص ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کو کمزور بنایا۔ انسان کی سینگ بہت ویک ہے۔ ہم ملاوی میں تھے تو ایک سیگل کو سیٹی مارتا تھا، سیگل اڑتی ہوئی آتی تھی اور ہم مچھلی اوپر پھینکتے تھے، وہ وہاں سے آواز بھی سنتی تھی، مچھلی کو پانی میں جانے سے پہلے پکڑ لیتی تھی۔ یہ جتنی مخلوق ہے انسان سے یہاں سے بہت تیز ہے، لیکن اللہ فرمانے میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ انسان کس چیز سے خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی 3 چیزیں اس کے دل میں بھی ڈالی۔ یہاں ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ایک دل کے کان اور ایک دل کی عقل۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز اس کو کھولنے کے لیے ایک محنت ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اور یہ ٹیسٹ ہے۔ اب میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں کیا ہے نا جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ میں نے $1 ملین امریکہ میں بینک میں رکھوا دیے، سال بعد مجھے $1,00,000 نفع ہوا۔ میری بیوی نے کہا مبارک ہو، نفع ہوا ہے۔ میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوا ہے، میں وہاں گیا، بینک سے $1,00,000 نکالے، ابھی بھی $1 ملین پڑا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نفع گن بھی رہا ہوں، میرے بچوں نے گنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال گھٹا۔ میں اللہ کیسے مان لوں سود سے مال گھٹ رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں پیسے پڑے $1,00,000 زیادہ، آپ کہہ رہے ہو گھٹ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے $1,00,000 میں سے $50,000 صدقہ کیا، میرا مال کم ہو گیا۔ بیوی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، میری نالج نے، میری آنکھ نے دیکھا، میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، یہ آنکھ، یہ کان اور یہ عقل، اس کو کھول لو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا۔ اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے۔ اتنا ڈیسیٹ ہے آنکھوں کا، اتنا یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ جب ابلیس نے اللہ سے بات کی اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا دفع ہو جہاں سے، قال فاخرج منها وانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين، دفع ہو جا مردود یہاں سے، اور قیامت تک تیرے منہ پہ لعنت۔ اس نے اللہ سے کہا قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون،
اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، جا تو کر جو کرنا ہے۔ اس نے اللہ سے کیا کہا، میں کیا کروں گا؟ اور رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض لأغوینہم اجمعین، اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں۔ گاڑی نہیں خریدیں گے، 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو۔ موبائل 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو۔ دنیا کی کوئی چیز لے لو جو مرضی آپ کو پسند ہو۔ میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں، چند دنوں کا مزہ ہے، مچھر کاٹتا ہے نا، کھجلی ہوتی ہے، صرف کھجلی کرتا ہے، وہ زخم کرتا ہے۔ اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا، ان کو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، اور جو اس دن، کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے، میں بھی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، لیکن جس کی یہاں کھلی ہو نا آنکھ، جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، انسان کبھی بھی جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے؟ بہت میں آپ کو سمپل، مجھے آتی بھی نہیں بات، تو سمپل بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ، ہاتھ، کان۔ میں ایک لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے خراب تھے۔ میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ سعید بھائی جب اپنا ناڑا کھولتا ہوں نا میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ نہیں چلتے۔ میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا، 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی۔ کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی، مجھے تھوک نہیں آتا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ اللہ نے کہا ایک امتحان کیا ہے، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے۔ اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفور، کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا، کفر بھی۔ شکر کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، جان مال وقت، اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ، اور جو مال جان وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگاؤ، اس کو کفر کہا قرآن نے۔ اللہ کی یہ نعمتیں جہاں اللہ نے کہ وہاں لگاؤ، مال کو، جان کو، اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ، یہ ہے شکر۔ اور اپنی مرضی پہ لگانا، میرا مال ہے، میری جان ہے، جہاں میں چاہوں لگاؤں، اپنی مرضی۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی، بت پرستی نہیں کی تھی، اس نے نفس پرستی کی تھی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گئے، اس نے میں کو خدا بنا لی۔ یہ میں، میری مرضی، جیسے میں زندگی گزاروں، میری مرضی جہاں مال استعمال کروں۔ تو ہم بہت بڑے امتحان میں، اس کو ساری کائنات نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے۔ اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، ساری دنیا کے حالات خراب ہیں، اور حالات کوئی مائیکل لال صحیح نہیں کر سکتے۔ جتنے آئیں گے وہ ایسی، ہم نیوزی لینڈ گئے، بائی روڈ اینڈ تک گئے، وہاں سمندر آ گیا، ختم ہو گیا، وہاں سے سمندر تھا، آگے آسٹریلیا اتنے مائلز، یو ایس اتنے مائلز، آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف، دھوکہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ، متاع الغرور، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے۔ تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ، نئی گاڑی لو گے 2-3 مہینے کا مزہ، نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ۔ یہ دنیا عارضی مزہ ہے، اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو، لیکن یہ تو سیکھ لو، یہ سمجھ لو، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب گناہگار مرے گا نا، وہ کہے گا، دیکھتے ہی جب مرے گا یہ سین بند ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا، وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ ایک یاد دہانی آپ کو میں کرانے آیا ہوں، سب نے مر جانا ہے، آپ اس کبھی نہیں، قبر میں اکیلے، قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، اور ہم سب نے دیکھنا ہے۔ اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟